ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت یشوع بن سراغ دوسرے باب میں سے لی گئی ہے۔ بیٹا، اگر تو خداوند کی حکمت کے لیے آیا تو صداقت اور خوف پر قائم رہ اور اپنے آپ کو امتحان کے واسطے تیار کر۔ اپنے دل کو قبضے میں رکھ اور برداشت کر، اپنے کان کو مائل کر اور عقل کی باتیں قبول کر، اور تکلیفوں کے وقت بھاگ نہ جا۔ صبر کے ساتھ خدا کا انتظار کر، اس کے ساتھ چپٹا رہ اور الگ نہ ہو۔ اس طرح تیرے انجام میں زندگی بڑھ جائے گی۔ جو کچھ تجھ پر آ پڑے اسے قبول کر اور اپنی ذلت کے حادثوں میں صبر کر، کیونکہ سونا آگ میں آزمایا جاتا ہے اور انسانوں میں سے پسندیدہ لوگ فروتنی کی بھٹی میں آزمائے جاتے ہیں۔ تو اس پر ایمان رکھ تو وہ تیری مدد کرے گا۔ اپنی راہوں کو قائم کر اور اس پر بھروسہ رکھ۔ اس کے خوف کو نگاہ میں رکھ اور اپنے بڑھاپے میں اس پر قیام کر۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، اس کی رحمت کا انتظار کرو اور اس سے الگ نہ ہونا کہ تم گر نہ جاؤ۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، اس پر ایمان رکھو تو تمہارا اجر ضائع نہ ہوگا۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، اچھی چیزوں اور ابدی آرام اور رحمت کے امیدوار رہو۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، اسے پیار کرو تو تمہارے دل روشن ہو جائیں گے۔ قدیم کی پشتوں کو دیکھو اور غور کرو، کیا کبھی کسی نے خداوند پر توکل کیا اور شرمندہ ہوا؟ یا اس کے خوف میں کون قائم رہا اور پریشان ہوا؟ یا کس نے اسے پکارا اور اسے چھوڑ دیا گیا؟ کیونکہ خداوند مہربان اور رحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا اور مصیبت کے دن میں رہائی بخشتا ہے۔ افسوس ان پر جن کے دل متلون اور ہاتھ ڈھیلے ہیں، اور اس خطا کار پر بھی جو دو راستوں میں چلتا ہے۔ کم ہمت دلوں پر افسوس جن کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ ان کے واسطے کوئی پناہ نہ ہوگی۔ افسوس تم پر اے لوگو جنہوں نے صبر کھو دیا اور راست راہوں کو ترک کر دیا اور بدی کے رستوں کی طرف پھر گئے۔ پس تم خداوند کے امتحان کے دن کیا کرو گے؟ جو خداوند سے ڈرتے ہیں وہ اس کی باتوں کے نافرمان نہ ہوں گے، اور جو اسے پیار کرتے ہیں وہ اس کی راہوں کی نگہبانی کریں گے۔ جو خداوند سے ڈرتے ہیں وہ اس کی خوشنودی چاہیں گے، اور جو اسے پیار کرتے ہیں وہ شریعت سے بھر جائیں گے۔ جو خداوند سے ڈرتے ہیں وہ اپنے دلوں کو تیار کریں گے اور اپنی روحوں کو اس کے حضور فروتن بنائیں گے۔ جو خداوند سے ڈرتے ہیں وہ اس کے حکموں کو مانیں گے اور امتحان کے دن تک صبر کریں گے، یہ کہہ کر کہ اگر ہم نے توبہ نہ کی تو ہم خداوند کے ہاتھوں میں نہ کہ انسانوں کے ہاتھوں میں پڑیں گے، کیونکہ اس کی رحمت اس کی عظمت کی مقدار پر ہے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Sirach, chapter 2. Faithfulness to God. My son, if you are going to serve the Lord, be prepared for times when you will be put into the test. Be sincere and determined. Keep calm when trouble comes. Stay with the Lord, never abandon Him, and you will be prosperous at the end of your days. Accept whatever happens to you. Even if you suffer humiliation, be patient. God is tested by fire, and human character is tested in the furnace of humiliation. Trust the Lord, and He will help you. Walk straight in His ways, and put your hope in Him. All you that fear the Lord, wait for Him to show you His mercy,
Do not turn away from him, or you will fall. All you that fear the Lord, trust him, and you will certainly be rewarded. All you that fear the Lord, look forward to his blessings for mercy and eternal happiness. Think back to the ancient generations and consider this. Has the Lord ever disappointed anyone who put his hope in him? Has the Lord ever abandoned anyone who held him in his constant reverence? Has the Lord ever ignored anyone who prayed to him? The Lord is kind and merciful. He forgives our sins and keeps us safe in time of trouble. But those who lose their nerve are doomed. All those sinners who try to have it both ways. Doom is sure to come for those who lose their courage. They have no faith, and so they will have no protection. Doom is sure to come for those who lose their hope. What will they do when the Lord comes to judge them? Those who fear the Lord do not disobey his commands. Those who love him will live as he wants them to live. Those who fear and love the Lord will try to please him and devote themselves to the law. Those who fear the Lord are always ready to serve him. They humble themselves before him and say, "We place our destiny in the hands of the Lord, not in the hands of men, because his mercy is as great as his majesty." The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.